اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of Allah, most gracious and most merciful. Abu Bakr bin Abi Shayba, Abu Muawiyah, Waqi, A'mash, Yahya bin Yahya, Abu Muawiyah, A'mash, Ibrahim, عبدالرحمن بن یزید۔ حضرت سلیمان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہا گیا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہر بات کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، ہاں، ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب و پاخانہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے سے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے، یا ہم استنجا کریں 3 سے کم پتھروں کے ساتھ یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا۔ محمد بن مسنہ، عبدالرحمن، سفیان، اعمش، منصور، ابراہیم، عبدالرحمن بن یزید، سلیمان سے روایت ہے کہ ہم کو بعض مشرکین نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ تم صاحب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو ہر بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ رفع حاجت کا طریقہ بھی۔ تو حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک آپ نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ کی طرف رخ کرے، اور ہم کو گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے کو منع فرمایا، اور آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی 3 پتھروں سے کم کے ساتھ استنجا نہ کرے۔ زہیر بن حرب، روح بن عبادہ، زکریہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی یا مینگنی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیان بن عینیہ، یحییٰ بن یحییٰ، سفیان بن عینیہ، زہری، عطا بن یزید لیثی، ابو ایوب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رفع حاجت کے لیے جاؤ، پیشاب یا پاخانہ کے لیے، تو نہ قبلہ کی طرف منہ کرو اور نہ پیٹھ، البتہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ملک شام گئے تو ہم نے وہاں بیت الخلاء قبلہ رخ بنے ہوئے پائے، ہم قبلہ سے پھر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتے تھے۔ احمد بن حسن بن خراش، عمر بن عبد الوہاب، یزید بن زری، روح، سہیل، قعقاع، ابی صالح، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلہ کی طرف نہ تو منہ کرے اور نہ پیٹھ۔ عبداللہ بن مسلمہ بن قعب، سلیمان بن ابن بلال، یحییٰ بن سعید، محمد بن یحییٰ، حضرت واقع بن حبان سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر قبلہ کی طرف اپنی پیٹھ کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ جب میں نماز ادا کر چکا تو آپ کی طرف اپنی ایک جانب سے پھرا تو حضرت ابن عمر نے فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ جب تو قضائے حاجت کو بیٹھے تو قبلہ اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھ، حالانکہ میں گھر کی چھت پر بیٹھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 اونٹوں پر قضائے حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کیے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر عبدی، عبید اللہ بن عمر، محمد بن یحییٰ بن حبان، واسع بن حبان، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کے لیے ملک شام کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یحییٰ بن یحییٰ، عبدالرحمن بن مہدی، حمام،
تم میں سے کوئی حالت پیشاب میں اپنے عضو خاص کو دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور برتن میں سانس نہ لے۔ یحییٰ بن یحییٰ، وکیع، ہشام، یحییٰ بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو اپنے ذکر کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے۔ عمار